یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے تو فسعوا، جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، اگر تم جانتے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی نماز جمعہ میں حاضر ہونا یہ بندہ مومن کے لیے کون بہتر کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ، وہ آکمیلا حاکمین ہو کر، عرشوں کا رب ہو کر، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، جو کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، پوری دنیا عبادت کرے، سجدے میں پڑی رہے، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا عبادت نہ بھی کرے، اس کی کبریائی میں کمی ہو سکتی؟ وہ کبریا ہے، تم عبادت کر لو، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں، کمی کر دو، اس کی کبریائی میں کمی نہیں۔ وہ کبریا ہے، تھا اور رہے گا۔ اس کے اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، اگر وہ کسی کو بہت کچھ بھی دے دے تو جو ایک سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ عام نمازیں، دوسری نمازیں جو پنجگانہ نمازیں ہیں، وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور بالفرض کسی اپنی سستی، غفلت، کاہلی کی وجہ سے یا عذر شرعی کے حوالے سے اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا سکیں تو بغیر جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پنجگانہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ عیدین کا معاملہ بھی اسی طرح ملتا جلتا ہی ہے کہ وہ بھی اکیلی نہیں پڑھی جائیں گی۔ بہر طور کیونکہ جمعے کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے جمعے کی بات کر رہا ہوں۔ پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے اکیلے پڑھنے سے۔ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اکیلا بھی پڑھ لے گا، نماز فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جمعۃ المبارک ایسا عظیم الشان ہے، اس کی جماعت اگر نکل جائے تو پھر وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ ظہر تو پڑھ سکتا ہے لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہ نماز ہے جو فقط با جماعت ادا ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب روز جمعہ آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنے والے لوگوں کے لیے مختلف ثواب کی کیٹیگریز ہیں، جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ کسی کو اونٹ کے برابر، قربانی کے برابر اجر ملتا ہے، کسی کو گائے کے برابر لیٹ آیا، اس سے لیٹ آیا تو مینڈے کی قربانی کا اجر ملتا ہے، کسی کو مورخ کے ثواب ملتا ہے۔ الغرض جتنا جلدی آئے گا اتنا جلدی اس کے اجر میں برکت ڈالی جائے گی، زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور جب خطیب خطبے کے لیے، جو کہ عربی کے اندر دیا جاتا ہے، کیونکہ عالم عجم ہے نا، پہلے کچھ سمجھایا جاتا ہے پھر بعد میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ عالم عرب کا معاملہ اور ان کو ڈائریکٹ یہی خطبہ ہوتا ہے، ہمارا سمجھانے کے لیے، معاملات کو، مسائل کو سمجھانے کے لیے کچھ گفتگو علماء کو کرنی پڑتی ہے۔ اب جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں غور سے
خطبہ سننا چاہیے، خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے۔ مولانا المرتضیٰ سے بھی روایت، عثمان غنی سے بھی روایت ہے، جو بندہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، توجہ بیٹھا بس بیٹھا رہے، توجہ بھی کرے، لفظوں میں غور بھی کرے اور خاموش رہے، مولا علی فرماتے ہیں اس کو دوہرا اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی کے دروازے میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے والے کا اجر لکھتے ہیں اور اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے بجے آئے ہیں، ان کو یہ اجر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو حاضری کا نظام آج کل ہے یہ بھی اسلام کا دیا ہوا ہی ہے، یہ روحانی نظام ہے کہ آنے والے کی حاضری لگے گی۔ ویسے عام دنوں میں فجر اور عصر کے وقت حاضری لگتی ہے، فجر والے اور عصر والے فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا تیرے اس بندے کے پاس سے آئے ہیں، جب گئے تھے پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے ہیں پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ملائکہ پھر جب امام جمعے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں خطبے کے لیے، یہ بھی دروازہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی نمازیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ملائکہ بھی نمازیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو گمراہ ہے اس کو ہدایت دے، یا اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا دے، یا اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا دے۔ یہ شفا کہتے ہیں، شفا اللہ سے ہوتا ہے موت کے کنویں ہمارا، یہ شفا کا لفظ ہے، شین کی جو زیر ہے، یا اللہ اللہ زندگی دے، صحت دے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو شفا دے جو بیمار ہے، اور جو تنگ دست ہے اس کو مالا مال کر دے۔